اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کا وہ خطبہ بیان کرنے جا رہی ہوں جس میں انہوں نے زمین و آسمان اور پیدائش آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا، اپنی رحمتوں سے ہواؤں کو چلایا تھا، تھرتھراتی ہوئی زمینوں پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس رب کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید اخلاص ہے، اور کمال اخلاص کمال اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف یہ شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس رب کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس رب کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس رب سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس بندے نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، یعنی جس نے یہ کہا کہ وہ رب کس چیز میں ملے گا، کس چیز میں ہے، اس نے اس رب کو کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لیں۔ وہ ہے، ہوا نہیں تھا، وہ موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ رب ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز بھی دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پرایا ہو جائے۔ اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا، کسی فکر کی جلانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کر دیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کر دی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنا دیا، اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے بھی پہلے جانتا تھا، ان کی حدود و نہایت پر وہ رب احاطہ کیے ہوئے تھا، اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع و اطراف اور خلا کی وسعتیں خلق کیں، اور ان میں ایسا پانی بہا دیا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر خار کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لاد دیا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، اور اسے
اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ یعنی بے ثمر تھا، اور اس ہوا کو اس کے مرکز پر رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا دیا جاتا ہے، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس جھاگ سے ساتوں آسمان پیدا کیے۔ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان کو ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا، اور ان میں ایک چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ فرشتے ان میں سربسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے ہی نہیں ہوتے، کچھ فرشتے صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں۔ نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت میں طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں۔ کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کے شانے، ان فرشتوں کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں۔ عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں یہ فرمایا، پھر اللہ نے سخت اور نرم اور شیریں زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ اعضاء ہیں اور مختلف حصے۔ اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا
اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے، اور ایک ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے۔ خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری اور خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت عطا کریں اور اس کے پیمان و وصیت کو پورا کریں، جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اسے اصیبت نے گھیر لیا اور بدبختی اس پر چھا گئی۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و برتر سمجھا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پایہ تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا۔ انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا تھا، لیکن ان کے دشمن نے انہیں جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخری کار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلاء و محل افزائش نسل، دار ابتلاء و محل افزائش نسل یعنی اس دنیا میں اتار دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وحی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگرداں اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیما پورے کرائے، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں، عقل کے دفینوں کو ابھاریں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ ہمارے سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والا سامان معیشت، فنا کرنے والی اجلیں، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پہ آنے والے حادثے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے بغیر کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہچنوا چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بسی گئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد و اتمام نبوت کے ختم نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور محل ولادت مبارک و مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا، خواہشیں متفرق اور پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے،
کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقاء و قرب کے لیے چنا۔ اپنے خاص انعامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمائے اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ حضرت تم میں اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے گئے ہیں، اس لیے کہ وہ طریقے واضح و نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، قرآن پاک تم میں چھوڑا ہے، کلام اللہ تم میں چھوڑا ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص اور عام، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا ہے، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف رہیں تو مذائقہ نہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجود کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے معرفت کے توقعات پیدا کیے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافہ کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اسی خطبہ میں حج کے سلسلے میں فرمایا، اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا جسے لوگوں کا قبلہ بنایا ہے، جہاں لوگ اس طرح کھینچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسا حیوان پانی کی طرف، اور اس طرح وارفتگی سے بڑھتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب۔ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتنی و عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشان بنایا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی۔ وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے، عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں سے شباہت اختیار کی۔ وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ میں منفتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کو اسلام کا نشان پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا ہے، اس کا حج فرض اور ادائیگی حج کو واجب کیا ہے اور اس کی طرف راہ نور دی، فرض کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا واجب الادا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر کیا تو جان لے کہ اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔